نبی کو معراج کی صورت میں دیا. لیکن یہ عروج اگر ہم اس کو پڑھیں کبھی، یہ عروج تھا کیا؟ آج ہم قرآن کریم کی اس آیت کا صرف ظاہری معنی کر لیتے ہیں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات سیر کروائی بندہ خاص کو. کہاں سے؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. سپیکر میں تلے کر دیتا ہے. نبی کی معراج ہے، نبی کی سیر ہے. شروع کہاں سے؟ کہاں؟ اور اس سیر کا اختتام کہاں ہے؟ نبی کی معراج ہے، ابتدا بھی مسجد ہے، انتہا بھی مسجد ہے. مسجد میں بیٹھنے والے کو تانا دیا جاتا ہے، او جیو چاندتے چلے گئے تجھے علی مسجد تے. مجھے یہ یاد رکھنا، اس آیت میں میرا رب دستور بتا رہا ہے، او نبی کے لاڈلے امتیوں، اگر شعور کے متمنی ہو، اگر عروج کی چاہت رکھتے ہو تو کیا کرنا؟ تم یہ کرنا، اپنا تعلق مسجد سے قائم کر لینا. تمہارا عروج کیا ہے؟ مسجد سے تعلق. فرمایا جتنا گہرا تعلق تیرا مسجد سے ہو جائے گا، اللہ تجھے اتنا ہی زیادہ عروج عطا فرما دے گا. اور کیا کہا؟ جب نکلے نا مسجد سے تو دوسری مسجد میں جانے کی نیت کر. ایک مسجد سے نکل دوسری مسجد میں جانے کی نیت کر. فرمایا جب تیرا تعلق، تیرا شغف مسجد سے ہو جائے گا، پھر رب تجھے زوال نہیں، وہ اپنے کرم کے ساتھ تجھے قدم با قدم تجھے عروج عطا کر دے گا. مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ سجدہ ہوتا ہے نا. مسجد کو اسی لیے مسجد کہا جاتا ہے کہ وہ سجدہ گاہ ہے، نماز پڑھی جاتی ہے. نبی پاک کی کبھی معراج کو پڑھ کے دیکھنا یار. اس معراج کا جو تعلق ہے نا، وہ نماز کے ساتھ بڑا گہرا ہے. سبحان اللہ. بہت گہرا تعلق ہے. امام الانبیاء کو بیدار کیا جاتا ہے، حضور وضو فرماتے ہیں، وضو کے بعد کیا کہا جاتا ہے؟ حضور آپ مسجد حرام میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیجئے. حضور 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں. حضور براق پہ سوار ہو جاتے ہیں، ایک جگہ پر براق کو روکا جاتا ہے، عرض کی جاتی ہے حضور براق سے اتریے، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیجئے. حضور 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے جبریل سے پوچھتے ہیں جگہ کون سی ہے؟ عرض کیا جاتا ہے یہ وادی نخلا ہے. یہ کون سی جگہ ہے؟ وادی نخلا ہے. پوچھا جاتا ہے وادی نخلا کی کیا ہسٹری ہے؟ کہا ابھی تک تو یہ وادی نخلا ہے، لوگ اس کو یثرب کہتے ہیں، مگر رب آپ کے قدموں کی برکت سے اس کو مدینہ بنا دے گا. چونکہ آپ نے سبحان اللہ تھوڑی سی ماٹی کہی ہے، اس لیے میں یہاں رکنا چاہتا ہوں. کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، آج کل تو یہ فلائٹ شیڈول میں کچھ آسانی ہو گئی. زیادہ لوگ جب عمرے کے لیے جاتے ہیں تو جدہ کی راستے مکہ مکرمہ چلے جاتے ہیں، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ملتان سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ چلے جائیں. اگر کوئی ایسے جائے نا تو بھائی اعتراض کرتے او نہیں جی تسی عمرے دی نیت کی تھی تے سیدھے مکے جاؤ، مدینے رکن دی لوڑ کیڑی؟ تے اسی جو کہ سادہ تے سیدھے بندے نے ہاں یار گل تے تیری ٹھیک ہے، نیت تو عمرے دی سی تے پہلے جا کے مدینے رکن دی گل کیڑی سی؟ میاں ذرا سمجھنا، میرے آقا جا معراج پہ رہے ہیں، رک مدینے میں رہے. جہاں معراج پہ رہے رک مدینے میں رہے، جہاں معراج پہ رہے رک مدینے میں رہے. اور یہ دروازہ کھول کے جا رہے ہیں. میاں یاد رکھنا، جس کو بھی در خدا ملتا ہے دراصل وہ در مصطفیٰ سے ملا کرتا ہے. میرے آقا براق پہ سوار ہو جاتے ہیں، آگے جا کر اس ایک جگہ پر سواری روکی جاتی ہے، وہ کم ہوتا ہے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیجئے. میرے آقا اتر کا 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں اور پھر یہ سوال کرتے ہیں ارشاد کیجئے یہ جگہ کون سی ہے؟ کہا جی یہ جگہ طور سینا ہے. پوچھا جاتا ہے طور سینا کون سی جگہ، اس کی ہسٹری کیا ہے؟ کہا
اس جگہ پر رب تعالیٰ نے موسیٰ کریم اللہ کو معراج عطا فرمائی تھی. اب چونکہ آپ نے سبحان اللہ نہیں کی اس لیے مجھے یہاں پر پھر رکنا پڑے گا. آج مثال کے طور پہ ہمارا معراج کا جلسہ ہے نا, ہمارے بھائی سوال کر دیتے ہیں او جی دیکھو حضور پاک نو معراج تے 27 نو ہوئی نہیں سی تو تسی 27 نو جلسے کیتی بیٹھے ہو. وہ کہ بھائی 27 کا مسئلہ نہیں ہے, تو 26 نو کر لے کرتے صحیح. اچھا وہ کہتے ہیں دیکھیے جی معراج پاک آئی, معراج پاک گزر گئی, تو معراج منانے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا مجھے بتائیے. نبی معراج پہ جا رہے تھے, طور سینے پہ روک کے 2 رکعت نماز پڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ سلام پڑھ لیجیے. کہا طور سینہ پہ 2 رکعت نماز نفل کیوں پڑھائے گئے؟ راز کیا تھا؟ یہ بتانے کے لیے کہ اگر رب ہو کر حبیب سے کلیم کی معراج منوا رہا ہے تو امتیوں کا حق بنتا ہے یہ قیامت تک محمد مصطفیٰ کی معراج کو منایا کرے. لیکن منانی کیسے ہے؟ پھلچڑیاں لا کے, چنڈے لا کے, تے صرف وہ پٹاخے بجا کے, تے وہ آتش بازی کر کے. نہیں میاں نہیں, وہ تمہاری طرف رحمت بھیجے تم اس کی طرف آگ بھیجو. نہیں, معراج منانی ہے, مگر منانی کیسے؟ رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر. میرے آقا براق پہ سوار ہو گئے اور آگے ایک مقام آتا ہے, حضور سے کہا جاتا ہے براق سے نیچے اتریے 2 رکعت نماز نفل پڑھیے. میرے آقا 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں. پوچھا جاتا ہے یہ جگہ کون سی ہے؟ کہا جی یہ بیت لحم ہے. ہسٹری کیا ہے؟ کہا یہ عیسائیوں کا قبلہ ہے, یروشلم ہے, جس کو آج بھی اپنا قبلہ مانتے. کہا یہ قبلہ ہے بھائی, اس کی ہسٹری بھی تو کچھ ہوگی. کہا اس جگہ پر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. بات پھر وہی آ گئی. سوال ہم پر یہ ہے تم نبی کا میلاد بناتے ہو, کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا تم تو نبی کے میلاد کا دن منانے کی بات کرتے ہو, معراج کی رات تو رب جناب عیسیٰ پاک کے میلاد کی جگہ منوا رہا ہے. سبحان اللہ. اور 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے بتا رہا ہے لوگوں نبی کے میلاد کا وقت مل جائے وہ بھی سبحان اللہ, اور نبی کے میلاد کی جگہ مل جائے تو وہ بھی سبحان اللہ. لیکن میں عرض کر رہا ہوں میرے آقا معراج پر ہیں, تعلق مسجدوں کے ساتھ ہے, ایک مسجد سے دوسری مسجد کا سفر ہے, اور راستے میں روک کے کیا کہا جاتا ہے کہ حضور آپ نماز لفظ سیر کا ہے, اسرا سیر کروائی ہے. کوئی باغ نہیں, کوئی باغیچہ نہیں, کوئی جناب والا اے سجے کبے کوئی اے رونقا نہیں, بلکہ ایک گال تو زیادہ مزیدار یہ لیے بھی سیر ہی رات نو کرائیے. تے پیر جی رات بھی 27 دی, چلو 14ویں دی رات ہوندی پھر بھی گل سمجھ آندی سی. 27 دی رات ہے, یہ تو مطلب کیے دسن واسطے بھائی میرا نبی دلہ دا محتاج نہیں, میرا نبی روشنیاں دا محتاج نہیں, اے رب دا نبی جڑیاں راواں چوں گزر جاوے اللہ اونا راواں نو بھی نور عطا فرما دیندا ہے. اور کیا ہوا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ بیٹھے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں میں گزر رہا تھا, میں نے دیکھا, یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, اور میں موسیٰ پاک کی قبر کے پاس سے گزرا, میں نے دیکھا وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ. سبحان اللہ. قبر 8 تاریخ تو پیڑا بڑیاں گڈیاں روڈ تے وہدیاں سا, جناب والا کوئی پیدل جانا ہوئے, کوئی سائیکل دے, کوئی موٹر سائیکل دے, کوئی چھوٹی موٹی گڈی دے نہیں. بندے پھر بھی نا وڈیاں گڈیاں لینج کر کے ویکھدے سن کون ہے. اے ہن تو اج کل سلام کریا ہے, پھر پوچھیا عمر صاحب میں سلام کیتا تھا, ویکھیا نہیں, کہنے لگا گڈی دی رفتار تیز آ تے پتہ نہیں چلیا. جڑے لب کے سلام کریں دے ہن جناب اللہ 5 سال بعد لفظ ہے خیر ہوئے سبحان اللہ ذرا اونچا سبحان اللہ. چونکہ حالات ہی بھائی طرح سمجھ رہے اس مسئلے کو. سلام کرنے والا روڈ پہ کھڑا ہے اور جس کو سلام کیا جا رہا وہ گاڑی میں بیٹھا ہے, گاڑی کی رفتار تیز ہے, وہ کہتا ہے میں نے دیکھا نہیں ہے. یہاں تک معاملہ اس کے برعکس ہے, نبی براق پہ بیٹھے اور جناب موسیٰ قبر میں کھڑے.